ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 100 یعنی 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ 99 اس لیے کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے۔ غام صاحب نے اس روایت کی توضیح میں لکھا ہے اس سے مراد وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے لحاظ سے خود اپنے صحیفوں میں بیان فرمائے۔ اصل میں لفظ احصا استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہاں صفات الہی کا استحضار یعنی ان کے مفہوم و مدعا کو سمجھ کر ان کے مطابق اللہ تعالیٰ کا تصور اپنے دل و دماغ میں قائم رکھنا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ اسی تصور کی روشنی میں خدا سے متعلق ہو کر اپنے شب و روز کی تنظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسی کا صلہ بیان فرمایا ہے۔ ہم سب یہ روایتوں میں اکثر ہوتا ہے، بظاہر تو مثلا روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد رکھے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لوگ جب اس طرح سے روایتوں کو ظاہر میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو جنت میں جانے کا پورا کرائٹیریا ہے، دین نے بیان کیا ہے، اور تو یہ تو بڑا شارٹ کٹ سا لگتا ہے کہ آپ نے 99 نام یاد کیے۔ آپ نے اس روایت کو کھولا ہے، کیا یہ ناگزیر ہے کہ اس طریقے سے روایات میں جب کوئی بات بیان ہو اس کو پورے دین کے فریم ورک میں رکھ کے پلیس کیا جائے؟ روایات میں ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے، قرآن مجید میں ہو تو اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ فرق صرف یہ واقع ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا اپنا سیاق و سباق ہے، تو وہاں سورہ میں بات کہاں بیان ہوئی ہے، کس پس منظر میں بیان ہوئی ہے، اس کو نظر انداز کیے بغیر اگر آپ کسی چیز کو متعین کرنا چاہیں گے تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے سامنے حقیقت اور طریقے سے آئے گی۔ یہی صورتحال روایت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر، کسی پس منظر میں، کسی محل میں بات فرمائی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، دوسری روایات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور پورے دین کی تصویر بھی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ یہ تو ایک بڑا فطری طریقہ ہے کہ اگر کسی صاحب علم کی بات بھی آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کا کوئی ایک جملہ یا 2 جملے آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس کے پورے فکر میں رکھ کے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس نے کوئی باقاعدہ کتاب لکھی ہے تو پھر اس کے سیاق و سباق میں رکھ کے سمجھا جاتا ہے۔